شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیرا فیملی، چاہے وہ اینٹی ہو چاہے پرو ہو، سب کو میرا سلام. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، احسان کرم ہے کہ اللہ تعالی کیسے کیسے چیزوں کو سامنے لا رہا ہے، کیسے کیسے حقیقتوں کو کھول رہا ہے. یہ اللہ کا احسان کرم ہے، سمجھے. جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر جو بات اٹھانی تھی، زر زمین زیور، ہے نا. تو دیکھو اللہ نے کیسے بتایا کہ پارلیمنٹ میں بات اٹھی، ان لوگوں نے خود نے اٹھائے. شاباش، ایک مہرہ ہے. اس کو تو ہم میں سے کئی لوگ اکثر جانتے تھے کہ ایک صرف مہرہ ہے، اصل جو ہے اویسی ہے. مگر اویسی جو ہے ہمیشہ منہ گھماتا تھا کہ میرا کوئی مطلب نہیں، میرا کوئی مطلب نہیں. مگر الحمدللہ پارلیمنٹ کی اس چیز سے سب کے سامنے یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ اس کے اندر حقیقت میں کون ہے اور کون کون لوگ ہیں، یہ بھی کھل رہے ہیں. اس لڑائی میں کون کون لوگ نویرا شیخ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ سب کھل رہا ہے، آہستہ آہستہ کھل رہا ہے. اور اللہ کھولے گا، نویرا شیخ باہر آئے گی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے ایک جھانسی کی رانی تھی، ویسے یہ بھی ایک رانی تھی، رانی ہے، جو لڑائی لڑ رہی ہے اپنی زندگی سے، بیماریوں سے اور ان جیسے لوگوں سے، ہر چیز سے لڑائی لڑ رہی ہے، جم کے کھڑی ہے، سمجھے. اس کو اگر تم حیدرآباد کی رانی بھی بولا جائے نا تو بھی ٹھیک ہے، حیدرآباد کی شیرنی بولی جائے تو بھی ٹھیک ہے، سمجھے. کچھ لوگوں کو تو ایسا نوالا کھلایا گیا ہے کہ اگر نویرا شیخ کی جس نے بھی تعریف کیا تو سامنے سے ایسی وہ لوگ جو ہے گالیوں کے شکل میں دعائیں دیتے ہیں، ایسی گالیوں کی شکل میں دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ ان کی ہر گالی کے حرف میں، ان کے ہر گالی کے حرف میں اللہ ان کے خاندان میں جو ہے نا دین کے دائی شودائی بنا دے. ان کی قبروں کو جو ہے نا اپنے نور سے ٹھنڈا کر دے وے اللہ. ان کی قبروں کو منصور چاچا تو دعا دے کے رہے گا، ہاں، باقی جو ہے وہ اللہ کے اختیار کا اللہ جانے. ہاں، یہ یاد رکھیے، سمجھے. ایسے ایسے لوگ پالے گئے ہیں گروپ کے اندر، کچھ 8-10 لوگ ہیں کہ اللہ بہتر جانے کہ خود جو ہے انویسٹر ہے یا نہیں ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے. مگر انویسٹروں کو ایسا دبا کے رکھا ہے کہ انویسٹر جو ہے سوچے بھی نہیں کہ میں اس راستے پہ جاؤں. مگر میں یہ پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جن لوگوں نے کمپلینٹ کی ہے، ان کے اس بہکانے میں اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، آپ لوگ اناج کھاتے ہیں، ہاں، سارا چیز سامنے سیدھا سیدھا سامنے پڑا ہوا ہے، کھلا پڑا ہوا ہے میدان، کھلا چٹیل میدان. کہ نویرا شیخ نے آج اتنے سال جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی مثال دیا ہوں، کہ اتنے سال جو ہے یہ کمپنی جو ہے، ہماری کمپنی جو ہے نا، یہ ہماری ایک ماں کا رول کا کردار ادا کی ہے، سمجھے. آج 16 سال یا جو کچھ بھی ہے لوگوں نے اس سے پیسہ کھایا، کمایا، کھایا، اپنی زندگیاں سنواری، ہاں. اور آج دشمنوں نے اپنی سازشیں کی تو اس کے لیے ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کلاڑی مار لی ہے. کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ کہاں کا انصاف ہے یہ کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کلاڑی مار لی؟ آج اگر یہ کمپلینٹ نہیں کیے ہوتے، اگر یہ ایف آئی آر نہیں کیے ہوتے تو آج الحمدللہ جیسے تھے ویسے ہوتے. سیدھی سیدھی سی بات ہے بھائی، سمجھنے کی بات ہے. بس اللہ ہر کسی کو سمجھا دے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں. مگر پھر بھی بتاتا ہوں کہ جی ایس ٹی جب بھی آئی
نوٹ بندی سے تو خیر کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ کمپنی جو ہے 100 روپے کا بھی جو لین دین ہے بینک سے کرتی تھی، کیش میں کری نہیں، سمجھے۔ اب دوسری بات یہ ہے، جب جی ایس ٹی آئی تو جی ایس ٹی کے اندر بھائی سوچو، تھوڑا سا عقل سے کام لے لو کہ اس کمپنی کے اندر مثال کے طور پر 1000 آدمی ہیں، مثال کے طور پر 1000 آدمی ہیں، اور 1000 آدمی نے پیسہ لگایا، کسی نے 1 روپیہ لگایا تو کسی نے 1 CR لگایا۔ اگر سب کا فگر ایک، سمجھو 1 روپے کا اگر سب کا فگر ہوتا تو ڈیوائیڈڈ بائی سم تھنگ جیسا انٹر کرتے تو سب کا فگر جی ایس ٹی کا آ جاتا تھا کہ بھائی سب کو اتنا پیسہ دینا ہے۔ مگر یہ 1000 آدمی کے 1000 فگر ہے، اس کے لیے کمپیوٹر پہ نہیں، اس کے لیے پرسنل اکاؤنٹس کے اندر سے محنت کر کے ہر ایک کا پیسہ ڈیوائڈ کرنا پڑتا، سمجھے۔ ہر ایک کمپیوٹر کے اوپر 5 آدمیوں کا تو بھی سمجھو یہ دینا پڑتا کہ بھائی ان کے ڈیوائڈ کرو بول کے، اور وہ ڈیوائڈ میں ٹائم لگتا ہے۔ ہاں، اسی لیے کمپنی نے 3 مہینہ مانگی تھی کہ 3 مہینے میں ٹرانزیکشن ہوئے گا، اور کمپنی نے دی۔ جا کے کمپنی کے ریکارڈ چیک کرو، کمپنی نے دی، سمجھے۔ ریکارڈ چیک کرو کمپنی کے۔ مگر دشمن لوگوں نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا، کمپنی پہ کیس کیا، ساتھ میں آپ لوگ بھی انوالو ہو گئے اور پھنس گئے۔ بھائی جو کمپنی تم کو لوگوں نے کہا تھا کہ 2 دن میں 4 دن میں پیسہ مل جائے گا، آج 9 مہینہ ہو گیا۔ اگر کل نویرا شیخ باہر آ بھی جاتی ہے تو نویرا شیخ اپنا پیسہ تم کو دے نہیں سکتی۔ کیوں؟ وجہ کورٹ، وجہ قانون، وجہ کیس کہ آپ لوگوں نے کیس کی ہے۔ اب اگر وہ آپ کو ڈائریکٹ پیسہ دیتی ہے تو کورٹ کی توہین ہو جاتی ہے کہ کیس بیٹھا ہوا تھا، تم نے ڈائریکٹ پیسہ کیسے دیے، اس کو کورٹ کے اندر لا کے پیسہ دینا تھا، کورٹ کے اندر کیس آیا کیوں، پولیس اسٹیشن میں کیس آیا کیوں؟ ہاں، تم کو مانڈوالی کرنی تھی تو سامنے آ کے مانڈوالی کرتے۔ تب وہ کورٹ کی تاریخ ہے، وکیل کے پیسے، یہ سارا دھکم دھکی۔ اور ابھی فارمولہ جو چل رہا ہے، یہ فارمولے کے پیچھے بھی راز ہے، جس میں ایک راز تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر کیس چلا جاتا ہے تو کیس تو جائے گا نویرا کے حق میں، اتنی تو بات پکی ہے، کیونکہ وہاں کا سپریم کورٹ کا جو جج ہے ان کا اصول ایسا ہے کہ وہ سب کی سنتے ہیں۔ کمپنی نے کتنے سال پیسہ دیا، کیسا دیا، کمپنی کی ریپوٹیشن کیا تھی، کمپنی پونزی تھی، یہ ساری چیز وہ اسٹڈی کرے گا جج۔ پبلک کی اسٹڈی کرے گا جج، انویسٹر لوگوں کی یہ کرے گا، اسٹڈی کرے گا جج، کمپلین کرنے والوں کی بھی یہ ہوئے گی کہ اتنا سال پیسہ کھائے اور ابھی اٹھ کے کیس کیے، کیوں کیے، کیا وجہ ہے کیس کرنے کی۔ تو بھائی یہ چیز ہے، تو وہ چیز تو سب کے سامنے ہے، گورنمنٹ کے سامنے کی بات، گورنمنٹ کے کیا قانون ہے گورنمنٹ کو پتہ ہے، جج کو پتہ ہے، تب وہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ تو وہ بھی ہاتھ میں سے بات چلی جائے گی۔ ابھی ساری جگہ میں ایف آئی آر بند ہو گئی ہے، ایک تلنگانہ میں ہی ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ وہاں پہ ان کا سورس ہے، سمجھے، اس کے لیے چیزیں ہو رہی ہے۔ مگر سمجھنے کی بات ہے، اتنی سی بات ہے، سمپل سی سادی سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اب سپریم کورٹ میں اگر جج یہ اپنا کیس چلا گیا تو سپریم کورٹ کے اندر اگر وہاں کا وکیل لیے تو اس کے وکیل کے 2 اسسٹنٹ وکیل، ان کا خرچہ، اگر دلی سے اگر تاریخ لے کے دوبارہ حیدرآباد سے اگر دلی اگر جائے گا وکیل تو وکیل اکیلا نہیں جائے گا، اپنے 4 اسسٹنٹ کو لے کے جائے گا، ان کا رہنا کھانا یہ سارا خرچہ یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو بول رہا ہے کہ میں فری سروس کر رہا ہوں، فری سروس کر رہا ہوں، تو یہ سب کہاں سے کر سکتا ہے وہ؟ حالانکہ فری سروس تو آج کے دور میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو کھانا نہیں کھلاتا ہے بھائی، ایک ٹائم کھانا کھا لیا تو دوسرے ٹائم کے لیے پوچھتا ہے بھائی تو کب جا رہا ہے؟ تو فری سروس اتنی دینے والا کون آ گیا بھائی، کہاں سے آ گیا؟
سوچئے بھائی، سوچئے، سوچنے کی بات ہے، سوچئے، سوچنے پہ پابندی نہیں لگائی ہے سرکار نے، اور نہ ہی کوئی ٹیکس لگائی ہے۔ سوچئے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا دھوکہ ہوا ہے اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو یہ کیا گیا ہے، سمجھے نا؟ آج نہیں کل یہ تو بات پکی ہے کہ نویرا شیخ باہر آئے گی، کیونکہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، سارا کام اس کا لیگل ہی ہے، صحیح ہے، کسی کا پیسہ کیش میں ہی نہیں ہے، سارے بینک سے ٹرانزیکشن چل رہے ہیں، سمجھ لو، سمجھے نا؟ تو اس کے لیے بھائی یہ چیز سوچنے کی ہے۔ اب ان کی جو ہے حالات خراب ہو رہی ہے، اس کے لیے ایک طرف سے بول رہے ہیں کہ بھائی کمپرومائز کرو، ایک طرف سے آگ لگا رہے پارلیمنٹ میں، ایک طرف سے شہباز جو ہے عورتوں کو لے کے جا رہا جیل میں۔ ہاں، ارے کیا ہے یار یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی یہ چیزیں کیا ہے۔ یہ جیل میں لے کے جا کے بولے نویرا شیخ کی کمپنی میں پیسہ لگا، ارے اس نے پیسہ لگائی، وہ اس کا معاملہ اور اس کا تھا، اس میں نویرا شیخ نے تو یہ بولی تھوڑی تھی کہ تو چندہ نکال کے آ جا اور میرے پاس آ جا۔ ہاں، جس طرح ہم لوگوں نے پیسے اپنی مرضی سے لگائے، وہ بات وہی تھی۔ اب اس میں نویرا شیخ کا نام وہاں پہ کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، تو یہ اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں پہ کلاڑیاں مار رہے ہیں۔ اس کے لیے بھائی ابھی بھی وقت ہے، سمجھ لو، اس کے اپنے جو لوگ جو خریدار ہے وہ ان کا رہنے دو، جو آپ لوگ پھنسیلے ہیں آپ لوگ اس بات کو سوچو اور جا کے ایف آئی آر کورٹ کے تھرو واپس کر لو، اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے، نہیں تو پیسے آپ کے جو لگے ہیں اس کو نکالنے میں آپ کی چپلیں گھس جائے گی، سمجھے؟ آپ کے جوتے سڑ جائیں گے۔ اب ایک بات اور، کیا ابھی ان سے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو سارے گروپوں میں جا کے آگ لگا رہے؟ ہاں، گروپ کے ہمارے جو 99% جو ہے ہم لوگ جو ہے، ہاں، ہمارے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہاں، کہ کس طریقے سے ٹوٹیں گے۔ اچھا، ہم جو بول رہے ہیں نویرا شیخ کے حق میں تو ہماری ماں بہنوں کو گالیاں دی جا رہی ہے۔ ہاں، ارے اللہ تم کو جزائے خیر دے، بھر بھر کے جھولی بھر بھر کے گالیاں دو، ہم جھولی بھر بھر کے دعا دیں گے۔ تم کو اپنے آپ پہ ناز ہے، ہم کو ہمارے خدا کے اوپر بھروسہ ہے، ہم بھر بھر کے تم کو دعائیں دیں گے، ہاں، بھر بھر کے دعائیں دیں گے۔ دیکھو کتنی گالی دیتے ہو۔ ان کے گروپ میں ایسے ایسے مہارتی ہے کہ بولتے ہیں کہ اس کی بیٹی کو لا کے گروی رکھ دو، اس کی بیوی کو لا کے گروی رکھ دو۔ ارے واہ رے واہ مہاروتی، واہ رے واہ مہاروتی، نماز روزہ کرتے ہیں، ہاں، بتاتے ہیں کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ مسلمان ہو، ہیں؟ اور مسلمان کو مارنے کے لیے بولے منشے کے آدمی لے کے جاؤں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا مسلمان ہے بھائی؟ ہیں؟ اللہ نے طاقت دے دیا، تھوڑا سا شعور دے دیا، تھوڑی سی عقل دے دیا، تو اس کے لیے اتنا لوگوں کی ماں بہن کو گالیاں دینا، اتنا لوگوں کی ماں بہن کے بارے میں بولنا، ہاں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہاں، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، ہاں، حدیث سامنے ہے، حدیث نبوی سامنے ہے، حدیث قدسیہ سامنے ہے، ہاں، اس کی ماں کو گالی دینا، میں نے اپنی ماں کو گالی دیا، حدیث نبوی کا فرمان ہے، ہاں، اس کے باوجود ارے کیا ہے یہ؟ کسی کے کپڑے کے اوپر، کسی کے اس کے اوپر، کسی کے اس کے اوپر، کسی کے نقاب پوشی کے اوپر، استغفر اللہ۔ اے اللہ، تجھے سب کو گواہ بنا کے تجھ سے کہتا ہوں کہ جتنی یہ گالیاں دے رہے ہیں، ان کے گالی کے ہر حرف میں ان کو نیکیوں سے بھر دینا، ان کی قبروں کو ٹھنڈی کر دینا، ان کی پکڑ نہیں کرنا اے اللہ، ان کی قبروں کو ٹھنڈی کر دینا، ان کی قبروں کو نور سے بھر دینا، جتنی گالیاں یہ دیں گے، جتنی دیں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔